قرآن پاک حفظ کروانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ ایک حفظ ہے قرآن کریم کروانا اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک ہے قرآن کریم کا حفظ کروانا صرف فیشن کے لیے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. قرآن کریم کو حفظ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن حفظ کرنے کے بعد پھر اس کو یاد رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو گناہ، سب سے بڑے بڑے گناہ جو پیش کیے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی نے قرآن کریم کو یاد کیا پھر اس کو بھلا دیا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے اگر بچوں کو قرآن کریم حفظ کروانے کا شوق ہے اور اہتمام بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس قرآن کو پھر ہم نے سنبھالنا بھی ہے. میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں ایک اسکول میں جاب کرتا تھا، 10 سال میں نے وہاں پر کیا. ہمارا وہاں پر یہی سسٹم تھا کہ بچوں کو قرآن پاک حفظ بھی کروایا کرتے تھے اور دنیاوی تعلیم بھی دلوایا کرتے تھے. 90% والدین ایسے آتے تھے کہ بچہ قرآن پاک حفظ کر کے باہر نکلا، جب تک بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی سنت رسول بھی آ گئی. جس دن اس کا حفظ ختم ہوا اسی دن اس نے پہلا کام جاری یہ کیا کہ شیو کروایا. ایسا قرآن کریم حفظ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. یہ ثواب اس کا کوئی نہیں ہوگا، الٹا گناہ اپنے ذمہ آ جائے گا. ہمیں بس یہ شوق ہوتا ہے کہ جی ہم کسی کو بتائیں تو ہم وہاں پر یہ بتائیں کہ جی میرا بچہ حافظ ہے. یہ پتہ نہیں کہ حفظ کرنے کے بعد اس کو حفظ یاد بھی ہے کہ نہیں ہے، اس قرآن کے حلال اور حرام کو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. اس لیے میں یہ ایک مخلصانہ مشورہ آپ حضرات کی خدمت میں دے رہا ہوں. آخرت میں اگر بخشش چاہیے تو تہیہ کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں اور پھر عالم بھی بنائیں. یہ بنائیں گے تو آخرت میں جا کر فائدہ ہوگا. ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بنائیں، میں اس سے روکتا نہیں ہوں. کوئی یہ نہ فتویٰ لگا دے کہ جی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ. بالکل بنائیں، لیکن پہلے ان کو دیندار بنائیں، پہلے ان کو نمازی بنائیں، پہلے ان کو روزوں کا پابند بنائیں، پہلے ان کو دین کے ساتھ محبت اور لگاؤ ان کے دلوں کے اندر پیدا کریں کہ ہاں بچہ بڑا ہو تو اسے پتہ ہو کہ جب اذان ہو تو میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، کمانے کے قابل ہو جائے، مال آ جائے تو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بچے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم بچوں کی اپنی اچھی تربیت کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کریم کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یہ تو اس کے والدین کا مقام بتلایا جا رہا ہے کہ بچے کو حفظ کروایا تو والدین کا یہ مقام ہے کہ قیامت والے دن والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تو والدین کا اعزاز ہے جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے بھیجا، پڑھنے بھیجا، سیکھنے کے لیے بھیجا. اور پھر اس شخص کا اپنا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جو قرآن کریم کا حافظ ہوگا، جو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو حافظ قرآن ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا ماہر ہوگا، جس کی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزری ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا. جہاں پر جا کر تو قرآن کریم مکمل کرے گا وہی تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا. اب قرآن کریم کی 6666 آیات ہیں، وہ ایک ایک آیت پڑھتا چلا جائے گا، ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوتا جائے گا، ایک ایک آیت پڑھتا چلا جائے گا، ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ الحمد سے شروع کرے گا والناس پر جا کر مکمل کرے گا. جہاں پر اس کا قرآن کریم مکمل ہوگا وہی اس کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا. مومن تو ہم سب ہیں، جنت کے اوپر ہم سب کا اعتقاد بھی ہے، جنت کے اوپر ہم سب کا ایمان بھی ہے، لیکن جنت کی تیاری نہیں ہے. ہماری ساری کی ساری تیاری دنیا کے عہدوں کے لیے، بس دنیا مل جائے ہمیں. دنیا کاروبار میں لگے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، نہ نمازوں کا فکر ہے نہ روزوں کا فکر ہے، بس کاروبار 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 کاروبار. ایسے کاروبار میں پھر برکت بھی نہیں ہوگی. بظاہر دنیاوی رونق تو ہمیں نظر آئے گی، لیکن جو اللہ کی طرف سے خیر و برکت آنی ہے وہ خیر و برکت اٹھ جائے گی. آپ حضرات ماشاءاللہ اہل علم بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، جہاں دیدہ بھی ہیں. کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی بھی پلازا میں چلے جائیں، 100 دکانوں کا پلازا بنا ہوگا، مسجد بنی ہوگی 10 نمازیوں کے لیے. کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑے سے بڑے دفتر میں چلے جائیں، 400 500 600 لوگوں کا سٹاف ہوگا، لیکن مسجد کتنے لوگوں کے لیے بنائی جائے گی کہ جس میں 20 25 30 نمازی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنا ہی اتنے لوگوں نے. ایسے کاروباروں میں پھر برکت نہیں ہوا کرتی، ایسی زندگیوں میں بھی برکت نہیں ہوا کرتی. برکت کس چیز کا نام ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی میں نے 10 روپے لگائے اور 1000 کما لیے، واہ جی واہ میں بڑا کامیاب قسم کا کاروبار بن گیا. لیکن اس کاروبار کے اندر سکون نہیں ہے. سکون کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک برکت نہیں ہوگی. برکت ہوگی تو سکون بھی آ جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ او مصحفا ورثہ، کسی نے
قرآن کریم کا نسخہ چھوڑ دیا یا اپنی اولاد میں سے کسی کو قرآن کریم حفظ کروا دیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔